اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور سدو کمہار کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ قبل اس سے ہم اجودن یعنی پاک پتن کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جب پاک پٹن میں آئے تو اس وقت شہر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ خیر المجالس میں ہے کہ ہندو درست خو، سخت دل، بدخو، سخت دل اور فقراء کے منکر تھے۔ خیر المجالس میں درج ہے وہاں کے لوگ عادتوں کے سخت، ظاہر پرست اور درویشوں کے منکر تھے۔ حضرت مولانا شیخ جمال کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر معروف جگہ تھی۔ حضور بابا فرید سرکار یہاں تشریف لائے اور یہ حالات دیکھے تو خوش ہو کر فرمایا، یہ ہے میرے رہنے کی جگہ۔ شیخ ابراہیم فرید ثانی کہتے ہیں، چل فریدا اوتھے وسیے جتھے وسن انے، نہ کوئی سانو جانے نہ کوئی ساڈی منے۔ شاید اسی امر کے منافی حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے یہ الفاظ کہے تھے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے ہون سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی ساڈی منے۔ پھر اس علاقہ کی قسمت نے کروٹ بدلی اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ پاک پتن پہنچے۔ جب آپ پہنچے تو شہر سے باہر ویرانے میں اترے۔ یہاں ایک جگہ درخت کریل کے تھے اور قریب ہی شہداء کے مزارات تھے جن کی تصدیق سیر الاولیاء فوائد الفوائد کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی یہ جگہ ٹویا گنج شہیداں کہلاتی تھی۔ اسی جگہ حضرت عبدالعزیز مکی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مشہور و معروف ہے۔ حضرت بابا فرید سب سے پہلے انہی درختوں کے نیچے آ کر بیٹھے تھے اور یہیں قیام فرمایا تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ 70 یا 69 سال کی عمر میں پاک پتن تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق 18 سال اور دوسری کے مطابق 24 سال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بسر کیے۔ یہاں آپ کے دم بدم سے بہت سے غیر مسلم دائرہ اسلام میں آئے اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کو سن کر انسان کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ آئیے اسی قسم کا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان ثانی کے دور میں یہاں پر ایک کمہار جس کا نام سدو تھا وہ رہا کرتا تھا۔ وہ اینٹیں بنانے کا کام کرتا تھا۔ ان اینٹوں کے خریدار امراء اور وزراء تھے جو اپنی عالیشان حویلیوں اور عمارات کے لیے یہ اینٹیں خریدا کرتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار سلطان نے سدو اور اس کے بیٹے بدھو کو نواب کے لیے اینٹیں تیار کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ سدو کے کارندے اینٹوں کی تیاری میں مصروف تھے کہ اچانک وہاں پر آپ سرکار تشریف لائے۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے موسم کی شدت سے بچنے کی غرض سے آپ اس آوی یا بھٹا کہہ سکتے ہیں اس کے نزدیک چلے گئے تاکہ کچھ حرارت مل جائے۔ کام کرنے والے مزدوروں نے آپ سرکار کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ چونکہ ان میں سے اکثریت ہندوؤں کی تھی اس لیے وہ آپ کو نہ جانتے تھے۔ خیر آپ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ جب آپ وہاں سے چلے تو خداوند کریم کی قدرت سے ان کی اس آوی یا بھٹے کے اندر جتنی بھی موجود اینٹیں تھیں وہ سب کی سب پلی ہو گئیں، پکنا بند ہو گئی۔ جب وقت مقررہ سے وقت زیادہ ہو گیا اور اینٹیں ویسی کی ویسی ہی رہیں اور ذرا بھی پک کر سرخ نہ ہوئیں تو سدو کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اینٹیں پک کر سرخ کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کے مزدوروں نے حضور بابا فرید سرکار کے ساتھ گستاخی کی ہے اور آپ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر چلے گئے ہیں تو وہ آپ کی تلاش کے لیے ادھر ادھر چل پڑے۔ کافی دیر کے بعد آخر اس نے حضور بابا فرید سرکار کو ایک جگہ پر عبادت کرتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ اپنی عبادت اور ریاضت سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ سدو نے کہا کہ حضور آپ میری اس آوی یا پٹھے پر تشریف لائے تھے لیکن میرے ہندو مزدوروں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو بند کر دیا ہے، اینٹیں پک کر سرخ نہیں ہو رہی۔ میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ بارگاہ الہی میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈالے اور میرا کام چل نکلے۔
آپ معرفت کا، سخاوت کا اور انسانیت کا ایک اعلیٰ پیکر تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، تمہارا کام چل نکلے گا، لیکن جو اینٹیں اس آوی میں ابھی تک موجود ہیں وہ تو سرخ نہیں ہوں گی، البتہ اس پیلی اینٹوں کو بڑے مہنگے داموں میں ہی خرید لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر سدو وہاں سے چلا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر نواب صاحب کو مزید اینٹوں کی ضرورت تھی۔ ارد گرد کے علاقے سے پتہ کروایا گیا لیکن اینٹیں دستیاب نہ ہوں۔ جب اس نے سدو سے کہا کہ اسے اور اینٹیں چاہیے تو سدو نے کہا کہ میرے پاس تو 2 نمبر اینٹیں ہیں، یعنی پیلی اینٹیں ہیں، کیا آپ وہ خریدیں گے؟ نواب صاحب نے کہا ضرور۔ اس نے انہی آدھی پکی ہوئی اینٹوں کو ہی اصل اینٹوں کی قیمت کے برابر خرید لیا۔ اس طرح اس سدو کو نہ صرف یہ کہ نقصان سے ازالہ ہوا بلکہ بہت زیادہ منافع بھی ہوا۔ فوراً آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے دست حق پرست پر اسلام لا کر عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ہم ہر ماہ لنگر فریدیہ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔